ڈھلان پر اور اس کے ارد گرد لالٹینیں گردش کرنے لگیں۔ لڑائی میں ہونے والا جانی نقصان ہماری توقع سے بہت کم تھا۔ صرف 5 افراد موقع پر ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 لشکر خان کے اور 3 عیسیٰ جان کے ساتھی تھے۔ گولیوں اور دستی بموں کے پرخچوں سے زخمی ہونے والوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ 15-20 افراد کو زخم آئے تھے، جبکہ 6 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ ان میں رقاصہ کرن بھی تھی۔ ایک دستی بم کا ٹکڑا اس کے پہلو میں لگا تھا اور پسلیاں توڑتا ہوا پیٹ میں گھس گیا تھا۔ وہ سانس لینے میں بڑی دقت محسوس کر رہی تھی۔ بڑی قابل رحم حالت تھی بیچاری کی۔ لالٹین کی روشنی میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ لیمو کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ اس کے سر کا ایک حصہ مٹی اور خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ عیسیٰ جان کے بندے سر پر پاؤں رکھ کر نہ بھاگیں تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے اپنی چادر سے اس کا منہ اور سر صاف کیا اور پھر اسے بازوؤں میں لے کر ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ ہلنے جلنے سے اسے سخت تکلیف ہوئی تھی اور اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا خون بڑی تیزی سے ضائع ہو رہا تھا۔ وہ نحیف آواز میں بولی، میں بچ جاؤں گی نا؟ اس کے سوال کا حتمی جواب تو اوپر والا ہی دے سکتا تھا۔ میں تو صرف سفید جھوٹ ہی بول سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بالوں کی گرد آلود لٹ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے کان میں اڑس دی۔ جب بڑی بڑی پکڑیوں والے پاوندے اس کی چارپائی اٹھا کر بستی کی طرف لے گئے تو میں نے صدقے دل سے دعا کی کہ اس مصیبت زدہ لڑکی کی مشکل آسان ہو جائے۔ وہ اذیت کے بے رحم پنجوں میں بہت تڑپ چکی ہے اور اب اسے اور نہ تڑپنا پڑے۔ میری یہ دعا قبول ہوئی۔ اسی رات کرن مر گئی، یا کہہ لیجئے کہ بجھ گئی۔ اسے موت کے اٹل بادل نے ڈھانپ لیا۔ بے شک وہ کرن تھی، لیکن گندگی کے ایک ڈھیر پر جا پڑی تھی۔ یہاں رینگنے والے زہریلے حشرات نے اس کے جسم پر ایسے زخم لگائے تھے جس کا مرہم کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ لڑائی میں عیسیٰ جان کے 10 ساتھی مائع اسلحہ اور گھوڑے گرفتار ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی چند گھوڑے اور رائفلیں ہاتھ لگیں۔ اس کامیابی کی اہم وجہ بروقت کارروائی تھی۔ ہم نے ایک ایسے وقت میں حملہ کیا جب عیسیٰ اور شنکر موقع پر موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ مخالفین کی اپنی صفوں میں کھینچا تانی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں لشکر خان علاقے کا سب سے بااثر شخص بن کر ابھرا، اور یہ توقع پیدا ہو گئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر عیسیٰ جان کے بیشتر ساتھی لشکر خان سے آ ملیں گے۔ پاوندہ بستی میں لڑائی کے ہنگامے سے فارغ ہوتے ہی لشکر خان نے اپنے قائم مقام جمعہ خان کو ضروری ہدایات دی اور میرے ساتھ عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمارا اولین مقصد ایس پی برکت اور دیگر ساتھیوں کی رہائی تھا۔ یہ سب لوگ عیسیٰ جان کے ڈیرے پر مقیم تھے۔ انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے یہ مناسب ترین موقع تھا۔ عیسیٰ جان کے شکست خوردہ ساتھی تتر بتر ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ کو آج صبح تک لشکر خان کی اطاعت قبول کر لینا تھی اور باقیوں کو جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا تھا۔ عیسیٰ اور شنکر بھی یہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا ڈیرے پر کسی قسم کی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ لشکر خان نے کل 25 آدمی اپنے ساتھ لیے۔ ہم سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ رائفلوں کے علاوہ سب مشین گن بھی ہمارے پاس تھی۔ رہنمائی کے لیے اسد خان نامی ایک شخص ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے پاس ایک طاقتور ٹارچ تھی اور وہ اس علاقے کا کیڑا سمجھا جاتا تھا۔ ہم بستی سے روانہ ہوئے تو 2 بجے کا عمل تھا۔ قریباً 1 میل آگے جا کر عیسیٰ کے کچھ ساتھیوں سے ہماری مدبھیڑ ہوئی۔ یہ ٹولی 25-30 افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر خان کو پہچان کر وہ اس کی حمایت میں نعرے لگانے لگے اور ہمارے قریب آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس لڑائی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا بلکہ حتی المقدور لشکر خان وغیرہ کی مدد کی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے ایک شخص کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کی خوب اچھی طرح درگت بنائی گئی تھی۔ کپڑے پھٹے ہوئے، ہونٹ خون آلود اور سر میں خاک تھی۔ میں پہچان گیا، وہ لنگر خان تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اپنے قبیلے سے غداری کر کے عیسیٰ جان کے لیے مخبر کے فرائض انجام دیے تھے اور بعد میں چشمے اور ایندھن کے ذخیرے پر قبضہ کروایا تھا۔ عیسیٰ جان کے باغیوں نے لنگر خان پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ لڑائی کے دوران انہوں نے اسے دبوچ لیا تھا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ اور شنکر کی دہشت کے سبب وہ کھل کر لشکر خان کی حمایت نہیں کر سکے، ورنہ ان کے دل لشکر خان اور جمعہ خان وغیرہ کے ساتھ دھڑک رہے تھے اور وہ انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس فساد کی اصل جڑ شنکر شکرا موقع پر موجود نہیں اور وہ اپنے قرار واقعی انجام سے بچ گیا ہے۔
ان لوگوں نے اپنے ہتھیار لشکر خان کے حوالے کر دیے اور دلی اطاعت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان پرجوش افراد اور لشکر خان کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا، جس کے بعد یہ لوگ فردن فردن لشکر خان سے ہاتھ ملا کر پابندہ بستی کی طرف چلے گئے اور ہم نے عیسیٰ جان کے ڈیرے کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ سزائے موت کے مجرم لنگر خان کو ان لوگوں کے ساتھ ہی واپس بستی بھیج دیا گیا تھا۔ شارٹ کٹ راستے سے استعمال کرتے ہوئے ہم 4:30 بجے کے قریب عیسیٰ جان کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہماری پارٹی میں 3 ایسے افراد بھی شامل تھے جو چند روز پہلے تک یہاں کی انتظامیہ میں شامل تھے۔ ان کی حکم عدولی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ لشکر خان ڈیرے سے ایک فرلانگ ادھر ہی درختوں میں ٹھہر گیا۔ ہم سب نے اس کی تقلید کی۔ لشکر خان نے ان 3 افراد کو ضروری ہدایات دے کر ڈیرے پر بھیجا۔ مقصد یہی تھا کہ ڈیرے پر موجود افراد سے براہ راست ٹکراؤ نہ ہو۔ حکمت عملی کے تحت پہلے انہیں باہر لایا جائے اور پھر گھیر لیا جائے۔ ہمیں طویل انتظار کی زحمت نہیں ہوئی۔ ابھی مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ گھڑ سوار انہی 3 افراد میں سے ایک تھا جو تھوڑی دیر قبل بھیجے گئے تھے۔ اس نے بتایا کہ ڈیرے پر کل 3 عورتیں اور 10 مرد ہیں۔ اسد خان نے ان سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیا ہے۔ یہ کام کافی آسان ثابت ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بھی آسان ثابت ہو سکتا تھا اگر اسد خان وغیرہ ان لوگوں کو خود ہی ہینڈز اپ کرا دیتے، لیکن انہوں نے احتیاط سے کام لیا تھا۔ اس علاقے میں ہینڈز اپ کرنے اور ہینڈز اپ ہونے کا رواج کم ہی تھا۔ ہر شخص مسلح ہوتا تھا، اس لیے فوراً فائرنگ اور جوابی فائرنگ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ 10 افراد تھے اور 3 افراد کا انہیں ہینڈز اپ کرانا یا ہتھیار رکھوانا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لشکر خان نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے برادر، چلو چلتے ہیں۔ ہم نے گھوڑے وہیں چھوڑے اور درختوں کے درمیان چلتے ہوئے احتیاط سے ڈیرے کی طرف بڑھے۔ ہمارا رخ انہی پختہ کوٹریوں کی طرف تھا جن میں سے ایک کوٹری میں میری نبیلہ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک دوسری کوٹری میں نے ایس پی برکت، باجوہ اور دیگر ساتھیوں کو مدہوش پڑے پایا تھا۔ میرے سینے میں نقارہ سا بجنے لگا۔ ڈیرے پر ہو کا عالم تھا۔ چشمے کے قریب سے گزرے تو مجھے وہ جگہ نظر آئی جہاں 2 پہرے دار میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترے تھے اور جن کی موت سے لشکر خان اور عیسیٰ جان میں خونریز تصادم کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک دم میں چونک گیا۔ میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا تھا۔ یقیناً لشکر خان وغیرہ کی نگاہ بھی اس منظر پر پڑی ہوگی۔ ملگجی تاریکی میں کچھ جانوروں کے ہولے نظر آ رہے تھے اور غراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ یہ عین وہی مقام تھا جہاں میں نے بالی خان کا کام تمام کیا تھا۔ یہاں کچھ گیدڑ ایک انسانی لاش کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے۔ جھاڑیوں میں الجھی ہوئی ایک انسانی ٹانگ ہمیں 40-50 قدم کے فاصلے سے بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ خدا کی پناہ، یہ ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ سیاہی مائل انتڑیاں شاخوں میں الجھی ہوئی تھیں اور بدبو دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یک مردار خور جانوروں کو ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ وہ ایک دم بتکے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھنی جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے۔ لاش ملاحظہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ ہوتا بھی تو شاید ہم آنکھ اور ناک بچا کر نکل جاتے، مگر آنکھ بچانے اور ناک ڈھانپنے سے ذہن تو دیکھنا اور سونگنا نہیں چھوڑ دیتا۔ میرے ذہن میں یہ لاش اور اس کی بدبو بری طرح بھر گئی۔ معلوم نہیں یہ کس کی لاش تھی۔ ایس پی برکت، صوبیدار مرجان، کبیر علی شاہ، کرم لیوی کا کوئی کڑیال جوان، کسی کی بھی لاش ہو سکتی تھی یہ، اور عین ممکن تھا کہ بالی خان ہی کی ہو۔ لیکن اگر بالی خان کی لاش یہاں تھی تو پڑی ہوئی کیوں تھی؟ عیسیٰ جان وغیرہ نے اس کے تجہیز و تکفین کیوں نہیں کی؟ یقیناً یہ بالی خان کی لاش نہیں تھی۔ لشکر خان کے پیچھے پیچھے بلی کی چال چلتے ہوئے ہم ایک کشادہ کمرے کے سامنے پہنچے۔ یہ کمرہ اس ڈیرے کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر روشنی ہو رہی تھی۔ دروازوں پر جوتوں کے 1.5 درجن جوڑے پڑے تھے۔ اب کھلے دروازے کی دوسری طرف سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے کمرے کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے لیا۔ ان 3 اطراف میں سلاخ دار کھڑکیاں موجود تھیں۔ ایک بند تھی اور 2 کھلی ہوئی تھی۔ بند کھڑکی کو بھی رائفل کے ٹہوکے سے کھول دیا گیا۔ عین اسی وقت لشکر خان نے لات مار کر دروازے کے پٹ وا کر دیے